سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارا ہمسایہ اتنا بفر سکتا ہے۔ یہ بات شاہد علی ضلع ننکانہ صاحب کے رہائشی نے ایک نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں کہی۔ یہ بھی راوی کے ہمسائے میں رہتے ہیں جس نے سیلاب سے زندگی اجیرن کر دی اور ہر طرف پانی ہی پانی نے لوگوں کو گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے BBC کو بتلایا کہ ہمارے گاؤں کے کچھ لوگ تو ابھی تک ادھر ہی موجود ہیں جبکہ کچھ شہر کی طرف منتقل ہو چکے ہیں۔ علاقے میں 2 دن پہلے پانی داخل ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اب ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارا ہمسایہ اتنا بفر سکتا ہے۔ یہاں کے گھر اونچے مقام پر ہیں لیکن چاروں طرف پانی ہی پانی ہے۔ فصلیں اور جانور متاثر ہو رہے ہیں۔ ہماری اپنی چاول کی فصل مکمل طور پر ڈوب چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم سن رہے تھے کہ انڈیا کی جانب سے جو پانی آ رہا ہے اس کا بڑا ریلا ہمارے گاؤں میں بھی داخل ہو کر مزید تباہی کا باعث بنے گا، جس کی وجہ سے علاقے میں ایک بار پھر تشویش کی لہر پائی جاتی ہے۔ وہ آبادیاں جو دریا کے بالکل پاس ہیں وہاں سے انہیں انتظامیہ اٹھا رہی ہے اور محفوظ مقام کی طرف منتقل کر رہی ہے۔ ہمارے گاؤں کے لوگ بھی محفوظ مقام کی طرف جانے کا کہا اور سوچ رہے ہیں، مگر کیا کریں، سڑکیں بند ہیں۔ ضلع خوشاب کی تحصیل کوٹ مومن کا گاؤں سید کہانہ دریا چناب کے بالکل کنارے پر آباد ہے۔ یہاں کے رہائشی شمس الحسن نے اپنے جانوروں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کی تگ و دو میں تھے۔ ان کا گاؤں آخری بار 10-12 سال پہلے سیلاب سے متاثر ہوا تھا۔ یہ گاؤں حفاظتی بند کے اندر دریا کی طرف ہے، اس لیے شدید خطرے میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت دریا کا پانی بہر کھیتوں کی طرف زیادہ نہیں نکل سکتا، لیکن خبروں کے مطابق آج رات ایک بڑا ریلا اس مقام سے گزرے گا جو ہمارے گاؤں کو بھی ڈبو دے گا، اس لیے ہم لوگ گاؤں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید بتلایا کہ ہمارے گاؤں میں، ہمارے علاقے میں خواتین اور بچوں کو محفوظ مقام کی طرف بھیج چکے ہیں، جبکہ جانوروں کی منتقل کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک مشکل لمحہ بے گھر اور علاقے کو چھوڑنا اور دوسری جگہ عارضی طور پر منتقل ہونا کوئی آسان کام نہیں، کہ جن کے ہاں جا کر قیام کرتے ہیں ان کو بھی تکلیف میں ڈالتے ہیں۔ اس سوال کے جواب میں کہ ان کے گاؤں کے زیادہ تر لوگ کہاں منتقل ہو رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہر کوئی اپنے رشتہ داروں یا دوستوں کے ہاں جا رہا ہے۔ ہمارا خاندان حافظ آباد کے علاقے میں ایک گاؤں کی طرف ہجرت کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آنے والا سیلاب ایک بڑا سیلاب ہے۔ ہم اس کے بارے میں ویسے ہی باتیں سن رہے ہیں جو 10-12 سال پہلے آنے والے سیلاب کے بارے میں سنی تھی، جس نے ہمارے گاؤں اور ارد گرد کے علاقوں کو کافی نقصان پہنچایا ہے۔ وزیر آباد میں چناب کی پٹی پر ٹالی والے گاؤں کے رہائشی اپنے گھروں کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمسائے سے ہماری آنکھ مچولی لگی رہتی ہے۔ واضح ہے کہ وزیر آباد اور اس کے گرد نواح بدترین سیلاب کی لپیٹ میں آ چکے، شہری زندگی کو مفلوج کر دیا ہے، بلکہ درجنوں دیہات بھی متاثر کر ڈالے ہیں۔ دیہی علاقوں میں ریواری والا، ٹالی والا، نگارا، دولت آباد، ہری پور، ٹھٹھی، بلوچ اور فقیر والے مکمل طور پر سیلاب کی زد میں آ چکے ہیں۔ ٹالی والا کے رہائشی دلشاد احمد تارڑ جو مقامی ذمہ دار ہیں کہتے ہیں کہ ہم چناب کے کنارے پر موجود ہیں۔ چناب کی اس پٹی پر 13 گاؤں ہیں۔ ہم سب خطرے میں ہیں، مگر اپنے گھروں کو کیسے چھوڑیں؟ ہمارے گاؤں اونچے مقام پر ہیں اور ابھی پانی گھروں میں داخل نہیں ہوا مگر چاروں طرف سے گر چکا ہے۔ زیادہ تر ڈیرے متاثر ہو رہے ہیں اور ان میں جو اکا دکا لوگ رہ گئے ہیں وہ یا تو پھنس چکے ہیں یا ان کے جانور پھنسے ہوئے ہیں اور دریا کے ساتھ ہماری آنکھ مچولی لگی رہتی ہے۔ وہ قیامت کی رات تھی جب ہم نے جاگ کر گزاری۔ کئی بار 3 اور 4 فٹ لمبے سانپ بھی قریب سے گزرے ہیں۔ ہم یہی سمجھے کہ شاید موت قریب آ گئی ہے اور ہمارے قسمت میں ایسے ہی مرنا لکھا ہے۔ یہ کہنا ہے وسطی پنجاب کے ضلع وزیر آباد میں دریا چناب کے قریب گاؤں رام رانا برہام کی رہائشی سکینہ بی بی کا، جن کے خاندان کو ریسکیو 1112 کے اہلکاروں نے بدھ کی صبح 6 بجے 7 بجے کے دوران ریسکیو کر کے ریلیف کیمپ میں پہنچایا تھا۔ انڈین ڈیموں سے پانی کے اخراج کے بعد پاکستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے والے ادارے NDMA کی جانب سے قائم کردہ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے صبح پنجاب کے 3 دریاؤں چناب، راوی اور ستلج کے حوالے سے ایک ایمرجنسی الرٹ جاری کیا ہے۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کا کہنا ہے کہ اس وقت ان تینوں دریاؤں میں غیر معمولی سیلابی صورتحال کا سامنا ہے۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے 6 ضلع میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر محکمہ داخلہ پنجاب نے 6 ضلع میں فوج کی تعیناتی کے لیے وفاقی وزیر داخلہ کو مراسلہ بھی ارسال کر دیا ہے۔ خیال ہے کہ پاکستان میں مانسون کی بارشوں اور سیلاب کے سبب حالیہ دنوں میں 800 سے زیادہ افراد ہلاک چکے ہیں۔ رانا برہم کی رہائشی سکینہ بی بی بتاتی ہیں کہ ان کے شوہر کچھ عرصہ سے بیمار ہیں اور ان کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے خاندان میں 2 بہو اور 3 نواسے ہیں۔ منگل اور بدھ کی درمیانی شب ان خاندان کے تمام 14 افراد اپنے مکان میں پھنس کر رہ گئے ہیں۔ انہوں نے بتلایا کہ قریبی گھروں کے لوگ سر شام ہی اپنے گھر خالی کر کے جا چکے ہیں، لیکن وہ اس ساری صورتحال سے لا علم تھے۔ یہ رات 10 بجے سے 11 بجے کا وقت ہوگا جب چناب کا پانی گھر کے اندر داخل ہوا اور ہم گھبرا کر اٹھ گئے۔ بچوں نے اس ناگہانی صورتحال پر چیخنا چلانا شروع کر دیا اور ہم سب چھت کی طرف دوڑے، کیونکہ ہمارا مکان کچا ہے تو ڈر تھا کہ شاید چھت پانی کا تیز بہاؤ برداشت نہ کر سکے اور پانی میں گر جائے۔